بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرنگی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 261، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب سیادت مآب میر محمد نعمان بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ اس مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ علیہ نماز کی فضائل اور وہ کمالات جو نماز کے ساتھ مخصوص ہیں اور وہ معارف بلند اور وہ حقیقت ارجمند جو نماز کے بارے میں ہے وہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ و تبلیغ الدعوات، میرے عزیز بھائی کو یہ بات معلوم ہو کہ نماز رکن دوم ہے پنجگانہ ارکان اسلام میں سے۔ اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس میں سے دوسرا رکن نماز، کلمہ طیبہ، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دوسرا رکن ہے۔ اور قیامت والے دن جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں آئے ہو، کس بات نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے؟ تو جواب میں وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم عبث بیٹھنے والے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، عبثیات میں لگے رہتے۔ اور نماز جو ہے وہ جامع ہے تمام عباداتی کہ جس میں سے عبادات میں سے سب سے افضل کہا جاتا ہے، وہ جامع ہے نماز تمام عبادات کی۔ اور تمام اعمال حسنہ جو ہے نا، تو چونکہ نماز ان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے یہ حکم کل ہے ان کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نماز جنازہ کے بارے میں کہ ہر وہ بندہ جس کو آپ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو یا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ نماز پڑھے ہیں، پڑھتا رہا، تو ان کے نماز جنازہ میں شریک رہو۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں رہا یا کسی نے یہ کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کیا کرو۔ اور نماز جو ہے وہ تمام اعمال سے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب اعمال ہے ان سب میں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ عبادت ہے نماز۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شب معراج میں دیدار اور رؤیت الہی ہوئی تھی وہ بہشت جنت میں میسر ہوئی تھی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لامکان تشریف لے گئے تھے، تو دنیاوی آلائشیں اور دنیاوی آسائشیں چھوڑ کے آپ تشریف لے گئے تھے، تو گویا وہ آخرت میں گئے تھے، آخرت میں۔ اور جب قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس دنیا کی مناسب جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی جب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی دیدار اور رؤیت کی متمنی ہوتے، اللہ رب العزت کی وصل و قرب زیادہ سے زیادہ چاہتے تھے تو آپ نماز شروع فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ جو رؤیت اللہ رب العزت کی اور جو ملاقات اللہ رب العزت سے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ عالم آخرت میں تھی، اور عالم دنیا میں وہ اگر اللہ سے ملاقات چاہتے تھے تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تو نماز میں آپ کھڑے ہوتے۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رؤیت تو رب کائنات نے مجھے دی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قرب حاصل کر لے، اللہ رب العزت کی بلا کیف رؤیت ان کو مل جائے، اگرچہ وہ رؤیت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی وہ تو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ جو روحی قرب ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ میری معراج یہ تھی کہ میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گیا اور وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اگر مومن معراج چاہتے ہیں تو وہ نماز پڑھیں۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز میں کھڑے، جب نماز پہ کھڑے ہو وہ سب سے زیادہ قریب اللہ رب العزت کے ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے کامل تابعداروں کو بھی، کامل متبعین کو بھی اسی دولت سے اس دنیا میں نماز میں سے بہت بڑا حصہ عنایت فرمایا ہے۔ اگرچہ یہاں پر رؤیت تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اگرچہ ان لوگوں کو رؤیت تو حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب نماز میں ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ معراج ہے ان لوگوں کا۔ اگر اللہ کریم ہمیں نماز کی دولت عطا نہ فرماتے تو نقاب چہرہ مقصود سے کون اٹھا لیتا اور کون طالب کو مطلوب تک لے جاتا۔ نماز ہے کہ وہ لذت بخش ہے غمگین لوگوں کے لیے۔ جب کوئی بندہ غمگین ہوتا ہے تو نماز ہی ہے جو انہیں فرحت اور خوشی دیتا ہے۔ نماز ہے کہ وہ بیماروں کو شفا اور راحت دیتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مغموم ہوتے تو پھر فرمایا کرتے تھے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا دو، مجھے خوش کر لو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کوئی لطیفہ نہیں سناتے ہوتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ویسی بات نہیں سناتے، بلال آواز دیتا اور نماز جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی، نماز پہ آپ تشریف لے کے جاتے تھے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اور کیا نماز کی فضیلت ہو سکتی کہ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذوق، مواجید، علوم، معارف، احوال، مقامات، انوار، الوان، تلوینات، تمکینات، تجلیات متکیفہ و غیر متکیفہ، ظہورات رنگین غیر رنگین، جو بھی ان چیزوں میں سے میسر نماز سے باہر ہوتے ہیں اور بے آگاہی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ نماز کے اندر اللہ آپ کو عنایت فرما دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں علوم و معارف حاصل کروں، وہ نماز میں آ جاؤ۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے احوال و مواجید مل جائے، نماز میں آ جاؤ۔ آپ چاہیں کہ مجھے مقامات مل جائے تو نماز پڑھو۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے انوار مل جائے تو نماز پڑھو۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے رنگینیاں مل جائیں قرب اور وصل کی تو وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے قلب پر تلوینات ہو، مختلف رنگ آئے میرے قلب پر، تو وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے تمکین تسلی مل جائے، کوئی مکان مل جائے تو وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی کہے کہ رب کی تجلیات جو کیفیت والے ہو وہ مجھ پر طاری ہو جائے تو اسے نماز پڑھے۔ کوئی کہے کہ بے کیف بلا کیف تجلیات مجھے مل جائے تو وہ نماز پڑھے۔ کوئی کہے کہ مجھے قسم قسم کی ظہورات مل جائے تو وہ نماز پڑھے۔ جو بھی چیزیں یہ نماز سے باہر ملتی ہے نا اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی، وہ ساروں کا سارا مجموعہ تمہیں نماز میں مل سکتا ہے۔ اگر نمازی حقیقت نماز سے آگاہ ہو اور نماز پڑھتے وقت گویا وہ اس دنیا سے نکل کر نشأت آخرت میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے اس وقت اس دولت پر محفوظ فرما دیتا ہے کہ جو آخرت پر نصیب ہوتا ہے، اور ان کو ایک بے شائبہ ذلیت ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کوئی یہ چاہے مثلا کہ وہ حقیقت نماز سے وہ آگاہ ہو جائے تو جب وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو یوں کھڑے ہو جائیں کہ جیسے اس نے اس دنیا کو چھوڑا ہے اور آخرت میں وہ شامل ہو گیا۔ تو جو وعدے اللہ رب العزت نے آخرت کے فرمائے ہیں، اگر اس نے نماز کے دوران اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں لو لگایا تو اللہ کریم وہ آخرت والی ساری عنایات ان پر برسا دیتا ہے۔ یعنی اس نعمتوں کی فیوزات اللہ کریم اس بندے کو عنایت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مقصور ہے کمالات ذلی پر۔ یہ دنیا میں جو کمالات آپ کو مل جائے یہ ذلی ہے، عکس ہے، اور جو اصلی ہے نا وہ آخرت میں ہے۔ پس اصلی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے جو آخرت میں ہے، اور دنیا میں تجھے نماز میں جو ملنا ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات تجھے بلا کیف مل رہے ہیں۔ بس وہ جو رؤیت ہے وہ آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اگر آپ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ دنیا سے لا تعلق ہو کہ آخرت کی طرف
خوب متوجہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں گے تو جو رب کائنات نے آخرت میں جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ دنیا میں تجھے ذلی طور پر وہ عنایت فرمائیں گے۔ جنت میں کیا ہوگی؟ آخرت میں فرحت ہی فرحت ہوگی۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ فرحت ہی فرحت تجھے مل جائے گی۔ جنت میں کیا ہے؟ تسکین قلوب اور اطمینان قلب ہوں گی جنت میں۔ یہاں پر بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کریم تجھے یہ تسکین قلب اور تجھے یہ فرحت اللہ کریم نصیب فرمائے گا۔ جنت میں دیدار الہی ہے، لیکن دنیا میں اگرچہ وہ رؤیت تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک متبادل ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات تجھ پر وارد ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ دولت مخصوص ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ امت حضور کی اتباع میں کہ حضور شب معراج دنیا سے آخرت میں چلے گئے تھے اور جنت میں چلے گئے تھے، اللہ کریم نے اسے رؤیت عنایت فرمائی تھی، اور یہ امت جو ہے حضور کے اتباع میں اس دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ کے انوار و تجلیات اور فیوزات اور انتہائی اللہ کا قرب، اور جسے معراج المؤمن کہا گیا ہے، اس پر اللہ کریم اس کو مشرف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری طرف سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور جزا عنایت فرما، جن کا وہ اہل ہے وہ جزا عنایت فرما، اور اللہ کریم امتوں کی طرف سے جو انبیاء کو جزا عنایت فرماتے ہیں مولا کریم، وہ ساری جزائیں ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ سب بہتر ہے، انہوں نے ہی مخلوق کو اللہ تک ملانے کی ڈیوٹی اور وظیفہ سر انجام دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کو حقیقت نماز سے آگاہ نہیں فرمایا، اسے حقیقت نماز کی آگاہی نہیں ہوتی، اور جو نماز کے ساتھ کمالات مخصوصہ ہے اللہ کریم نے اس پر ان کو اطلاع نہیں دی، تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ دوسری چیزوں میں تلاش کرتے رہتے تھے، اور اپنی جو مرادات کے حصول ہے، جو اپنی مراد کو پانا ہوتا ہے، اسے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مربوط رکھتے ہیں۔ بلکہ کچھ ایسی گروہ بھی ہے، لوگوں نے کہا یہ نماز جو ہے نا یہ دور سے یہ کوئی کام نہیں ہے نماز، انہوں نے کسی اور چیزوں پر اپنی دل کو تسلی دی ہے۔ مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صوم روزہ جو ہے وہ نماز سے افضل ہے، وہ کہتے ہیں صوم روزہ جو ہے وہ نماز سے اسی لیے افضل ہے کہ نماز میں عابد اور معبود ہے، ایک خالق ہے اور ایک جو ہے مخلوق ہے، اور کہتے ہیں کہ روزہ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت، روزہ اسی لیے افضل ہے کہ اللہ رب العزت بھی نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور بندے میں اس وقت خدائی صفات آ جاتے ہیں، یہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو اسی لیے روزہ جو ہے وہ نماز سے افضل ہے۔ جیسے کہ صاحب فتوحات مکیہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ روزے میں بندہ جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صفت صمدیت پر متحقق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت بے نیاز ہے نا، کھانا پینا نہیں کھاتا، تو بندہ جو ہے نا وہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی صفت صمدیت میں شامل ہو جاتا ہے، اور نماز میں جو ہے نا وہ غیر و غیریت اور عابد و معبود ہے۔ نماز میں تو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے کس کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہے۔ آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں اے کاش کہ ابن عربی یا ان کے ہم نوا نماز کی فضائل اور نماز کی کمالات سے وہ مشرف ہوتے تو کبھی یہ حکم نہ دیتے۔ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ قرۃ عینی فی الصیام؟ فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم معراج المؤمن؟ نہیں فرمایا۔ تو انہیں کہا، فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ نماز کی فضائل کیا ہے، اللہ کریم نے آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں اطلاع ہی نہیں بخشی؟ کیا اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصوم؟ کہا ہے؟ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ توحید وجودی والا ہے، توحید شہودی نہیں ہے، بس یہ توحید وجودی میں ہے، یہ وحدت الوجود میں ہے، تو انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ جو وحدت الشہود والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے نماز کی اصلیت کیا ہے، ان کو حقیقت نماز کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے
وہ اپنی اضطراب کی تسکین، اپنی قلب کی بے سکونی کی تسکین جو ہے وہ سماع میں، نغمے میں، وجد و تواجد میں وہ جانتے ہیں۔ وہ سب لوگ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اپنی مطلوب کو انہوں نے نغمے کے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ قوالیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قوالی جو ہے نا وہ بس میوزک ہے، یہ سارا کچھ ہے، بس اسی میں اپنی تسکین ٹولتے ہیں۔ انہوں نے رقص و رقاصی کو اپنی عادت بنا لی ہے، اور کیا ان لوگوں نے یہ نہیں سنا ہے کہ ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ کریم نے کسی حرام میں کوئی شفا رکھی نہیں ہے۔ اور یہ جو میوزک ہے یہ تو حرام ہے، جب میوزک حرام ہے تو اس میں وہ کس طرح دل کی تسلی لیتے ہیں، وہ کیسے ان پر فدا ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے اپنے مقامات کی ترویج اور اشاعت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، الغریق یتعلق بکل حشیش وحب الشیء یعمی ویسم، جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہر تنکے کو اپنا سہارا تلاش کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ ڈوب رہے ہیں، یہ تنکوں کے تلاش میں ہے۔ اور وحب الشیء یعمی ویسم، جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ تمہیں گونگا بہرا کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی حقیقت کمالات نماز ان لوگوں پر منکشف ہو جائے تو پھر نہ یہ سماع کریں گے اور نہ یہ نغمے کی طرف آئیں گے۔ چون ندی دند حقیقت راہ فسانہ زند، جب یہ حقیقت راہ کو نہیں پاتے تو کہتے ہیں یہ فسانہ ہے، افسانہ ہے۔ جب حقیقت راز، جب حقیقت پہ انہوں نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے، یہ افسانہ ہے۔ اے میرے بھائی، جتنا فرق نماز اور نغمے کے درمیان ہے اتنا ہی فرق کمالات کے جو نماز سے ہیں اور کمالات کے جو نغمے سے تمہیں مل رہا ہے اتنا ہی فرق ہے۔ نغمے کو نماز سے کیا مماثلت؟ تو جس طرح نغمہ نماز کی مماثلت نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ کمالات جو نماز کے ہیں وہ نغمے سے تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ کمال ہے کہ 1000 سال کے بعد وجود سے آیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ مبارکین کی جو حالت تھی اس کے بعد روب استتار اور روب خفا ہوتے گئی، حتیٰ کہ 1000 سال گزرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ سے، تو پھر جو ہے فتنہ اور فساد کا دور زیادہ آیا۔ تو اب اس فتنہ اور فساد کے دور میں اگر یہ چیز کسی کو سمجھ آئے نا کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی جو 1000 سال پہلے جنہوں نے نماز کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اگر وہ کسی کو آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال جو ہے اس طرح ہے کہ جیسے بارش، کہ لا یدرا اولہم خیر ام آخرہم، کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اولہم خیر ام اوسطہم، پہلا والا حصہ خیر ہے یا درمیانی والا حصہ خیر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر لوگوں کی، سن 1000 کے بعد والی لوگوں کی مثل جو ہے وہ اول کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ بہترین ان امت اول اوست یا آخر، اس امت کے سب سے بہترین لوگ جو ہے یا تو پہلے والے ہیں، اول ہے، یا پھر آخر ہے، اور ان کے درمیان جو ہے قدر کے بہت سارے معنی مقدر کے نام سے، یعنی خاکالودہ مقدر ہے، درمیانی والے لوگ مقدر ہے، یا اول خیر ہے یا پھر آخر خیر ہے۔ ہاں، متاخرین امت میں اگرچہ نسبت جو ہے وہ بہت بزرگ اور اعلیٰ و افضل ہوگی، اما قلیل است، بہت تھوڑے ہوں گے وہ لوگ، نسبت ان لوگوں کا بہت عظیم ہوگا، ان کے تھوڑے سے عمل کو اللہ کریم بہت زیادہ اجر اور ثواب عنایت فرمائے، مگر یہ لوگ جو ہے نا وہ اقل قلیل ہوں گے۔ اور اگرچہ متوسط اس امت میں، امت کے درمیانی حصہ جو ہے ہر چند بآن علو نیست، اگرچہ وہ نسبت تو اتنی اعلیٰ نہیں تھی لیکن کثیر است، وہاں پر بہت تھی یہ نسبت، بلکہ اکثر تھی وہاں پہ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ كَمِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ، ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی کیفیت میں تھے، مگر
آخری امت میں جو قلیل اولیاء اللہ ہوں گے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے درجات عالیہ اللہ کریم نے عنایت فرمائے ہیں اور اسے پہلے والوں کے صف میں جا کے کھڑے فرمائے ہیں۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا تھا غریب انجانا، وسیعود کما بدأ، اور بہت جلد جو ہے وہ اسلام ایسے انجانا بنے گا۔ فطوبى للغرباء، جو انجان لوگ ہوتے ان کے لیے ہی کامیابی اور خوشخبری ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آخری امت آخری امت آخری امت، یہ آخری امت آخر کون ہے؟ اولی امت تو ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام ہے، آخری امت کون ہے؟ جو آخری امت ہے نا، جو قرب قیامت والی امت ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے 1000 سال پورا ہونے کے بعد جب دوسرا 1000 سال شروع ہوتا ہے، وہیں سے جو ہے نا یہ فساد امت بھی شروع ہے اور آخری امت یہ ہے۔ اسی لیے کہ جو 1000 سال گزرے ہیں اس سے ایک خاصیت عظیم ہے تغیر امور میں۔ جب 1000 سال گزر جائے نا تو امور بہت زیادہ متغیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا زمانہ گزرا تھا، تو وہاں پر بہت زیادہ تغیرات آئے تھے، لیکن جب 1000 سال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے گزر جائیں تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے اشیاء میں بھی آ جاتی ہے، نسخ و تبدیل میں آ جاتی ہے، سارا کچھ دین بھی تبدیل کر لیا جاتا ہے، سارا کچھ ملیامیٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو سابقین تھے، جو اولین امت تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کی نمط اور طرز پر اگر کوئی اس دین کو چلانا چاہیں گے تو انہیں پھر کہتے ہیں مجدد الفسانی۔ اللہ کریم کے یہ بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو اللہ کریم بہت فضائل اور مناقب سے نوازتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو صحابہ کرام تھے اور یہ جو ہے نا یہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، اللہ کریم ان کو اتنا مرتبہ اور منازل دیتے۔ فرماتے ہیں اس پر میں ایک دلیل دینا چاہوں گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے نا تو فساد امت بہت زیادہ ہوگی، تو اس وقت جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو امام مہدی کا کیا مقام ہے؟ وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ذکر فرمایا ہوا ہے آخر میں، لیکن ان کو جا کے صحابہ کرام جیسے فضائل و مناقب سے نوازا گیا ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل اور مناقب سے بڑھ کر اور کوئی منقبت اور فضیلت نہیں ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین رہے تھے، اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اجر اور ثواب میں تو یہ دیکھو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم کتنے فضائل دی۔ فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران ہم بھی کنند آنچ مسیحا میں کرد۔ اگر روح القدس جبریل علیہ نبینا علیہ السلام مدد کر لے تو دوسرے لوگ بھی وہ کر سکتے جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کرتے ہوتے تھے۔ اگر اللہ کریم فضل فرمائے کسی پر تو وہ لوگ بھی اسی طرح کے معجزات اور کرامات دکھا سکتے۔ اے میرے بھائی، آج اگر یہ بات میری کہ سن 1000 کے بعد جو اولیاء اللہ آئیں گے وہ اتم اور اکمل ہوں گے اور اللہ کریم اسے سابقین کے زمرے میں سے گنے جائیں گے، اگرچہ یہ بات آج لوگوں پر بہت وزنی گریں گی اور ان لوگوں کے فہم سے دور ہوگی، مگر اگر یہ انصاف کر لیں گے اور علوم و معارف جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے اسے موازنہ کر لیں گے اور صحت اور سقم احوال جو ان لوگوں کو اللہ کریم نے دی ہے وہ مطابق کر لے ان شرعی احکام کے ساتھ، اور پھر ان میں سے تعظیم و توقیر شریعت اور تعظیم و توقیر نبوت کو دیکھ لے کہ ان لوگوں میں کتنا ہے کہ جو طریقت اور حقیقت میں ہے، تو پھر یہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہاں یہ لوگ بھی تو بڑے فضائل و کمالات والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری بدعاتوں کو قمع کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری بدعاتوں کو دور کر لیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اوریجنل دین جو روح بخفا ہوتے جا رہا تھا یا لوگوں نے اس میں بدعات شامل کی تھی، یہ لوگ ہیں جو ان کو آشکارا کر دیں گے۔ درمیانی والے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا نا، درمیانی امت والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے
کہ جنہوں نے یہ بات کی کہ نبوت جو ہے اس سے ولایت کو افضل جانا تھا، ہے نا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور پھر فرمایا تھا ان لوگوں نے کہ ولایت جو ہے اگر نبی کی بھی ولایت ہے تو نبی کی ولایت بھی نبی کی نبوت سے افضل ہے، لیکن فرماتے ہیں سن 1000 کے بعد ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے یہ بات ڈکلیئر اور آشکارا کر لی کہ نبی نبی ہے، ان کی نبوت سب سے افضل ہے، ولایت اس کی مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ نبوت تک یہ حکم بھی نہیں رکھتا کہ جیسے ایک دریائے محیط سے بندہ ایک قطرہ پانی لے، یہ مثال بھی ان تک نہیں، کوئی وہ نبی ہے، نبوت ہے، یہ ولی ہے، اس کی ولایت ہے۔ تو بہرحال ولایت جو ہے نا وہ نبوت سے کمتر ہے، بلکہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے اس کی طرف۔ ایک نبی کی نبوت ہے، ایک نبی کی ولایت ہے، نبی کی اپنی ولایت بھی ان کی نبوت سے ماتحت ہے۔ تو فرماتے دیکھو درمیانی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، لیکن فرماتے ہیں ہم جو ہے وہ سن 1000 کے بعد جب آئے تو ہم نے اپنے تمام علوم و معارف کو مطابق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ جو یہ گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تو یہ اظہار نعمتی الہی کر رہا ہوں اور ترغیب طالبان طریقت کے لیے کر رہا ہوں۔ میں طالبان طریقت کو، میں جو اللہ رب العزت نے جس نے مجھ پر یہ احسان فرمایا، یہ نعمت عنایت فرمائی ہے، میں اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ کہتا ہوں، نہ تفضیل خود بر دیگران۔ اس سے تم یہ بات مت سمجھ لو کہ میں اپنے آپ کو دوسروں پر بہتر سمجھ رہا ہوں۔ معرفت خدای جل وعلا رہو بآن کس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر دانند فکیف کہ از اکابر دین۔ اللہ کی معرفت اس بندے پر حرام ہے جو اپنے آپ کو ذوقاً کافر سے بھی افضل جانے، پھر اگر وہ اکابر سے اپنے آپ کو افضل جانے تو پھر اس پر تو معرفت خداوندی حرام ہی حرام ہے۔ میں ان سے اپنے آپ کو افضل نہیں جانتا، بلکہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو طالب طریقت ہے ان کی ترغیب کے لیے میں کہتا ہوں۔ ولی چون شہ مرا برداشت از خاک سزد گر بگذرانم سرز افلاک۔ ہاں، جب بادشاہ نے مجھے مٹی سے اٹھا کے اپنی محل لے گئے ہیں تو پھر مجھے یہ زیب کر دیتا ہے کہ میں اپنی سر کو آسمانوں سے بھی بلند رکھوں کہ بادشاہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ منان خاکم کے ابری نو بہاری، میں وہ مٹی ہوں کہ نو بہار، بہار کی جو عدل ہے، کنت از لطف برمن قطر باری، اپنی لطف سے مجھ پر برستا رہتا ہے۔ اگر بر روئے دستن 100 زبانم، اگر میرے جسم پر 100 زبان بھی اگ جائے، چو سوسن شکر لطفش کئی توانم، ایک پھول ہے جس کا نام ہے سوسن، تو میں سوسن کی طرح ان کی شکر کو کیسے، ان کی لطف کی شکر کو کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ ہاں، جب آپ نے یہ مکتوب مطالعہ کیا، اگر آپ کو نماز کی خصوصیات، جو کمالات میں نے ذکر کی، اگر اس کی تعلیم کی اور اس کے حصول کی آپ کو کوئی دل میں خیال آیا ہو اور آپ بے آرام ہو چکے ہو تو آپ استخارہ کرنے کے بعد آ جاؤ ہمارے پاس، اور اس کا ایک حصہ جو نماز کے کمالات و فضائل ہے وہ یہاں سے ہم سے بالمشافہہ حاصل کر لو، کیونکہ یہ لکھنے کا کام نہیں ہے، یہ سینے سے سینے کی طرف منتقل ہونے والا کام ہے۔ واللہ سبحانہ الہادی الی سبیل الرشاد، والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمها واکملها۔